وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے سربراہ ماما قدیر بلوچ سے۔ السلام علیکم قدیر بلوچ صاحب۔ وعلیکم السلام عامر میر صاحب، خیریت ہیں؟ آپ پہلے اپنا بتائیں کہ آپ خیریت سے ہیں؟ بالکل، میں فی الحال تو خیریت سے ہوں، بچا کے آ گیا ہوں۔ اچھا، کیا ہوا؟ جب ہم پریس کلب سے باہر آ رہے تھے تو بچیوں کو میں اپنے ساتھ ہی لے آتا ہوں، جو وفد میرے ساتھ ہے جی، تو گاڑی میں آ رہے تھے اپنے جگہ پہ، تو راستے میں بچوں نے کہا کہ تھوڑا سا سودا وغیرہ لینا ہے، تو وہاں میں اتر گیا سودا کے لیے، اور گاڑی کا ڈرائیور بھی میرے ساتھ تھا، تو پیچھے سے ایک بندہ آیا اور پسٹل نکال کے دکھا رہا تھا اور بچیوں کو ڈرا رہا تھا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو، اور یہ ڈوڑا کدھر گیا فلانے، تو بچیاں ڈر گئی اور پیچھے آگے دکان کے سارے بچے جمع ہوئے کہ ماما چلیں کوئی ہمیں اس طرح کہہ رہا ہے، تو پھر ہم لوگ اکٹھے آ کے گاڑی میں سوار ہو گئے، تو وہ لڑکا پھر جو ہمارے پیچھے تھا تو بچیاں جو تھی نا بچیاں جو تھی نا وہ پھر آ کے اتر کے سارے انہوں نے کہا کہ آپ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہیں، انہوں نے اپنے بہادری کا مظاہرہ کر کے سارے آ کے مجھے گھیرے میں لے گئے، واپس مجھے گاڑی میں لے کے دکھا دیا، انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، چلتے دیکھتے ہیں کیا کرے گا، تو اس طرح کی حرکتیں جو تھی پھر میں واپس پریس کلب نہیں جا سکا سر۔ اچھا ماما یہ بتاؤ کہ آج سپریم کورٹ میں نئے وزیر دفاع خواجہ آصف نے یہ کہا تھا کہ وہ کراچی پریس کلب کے باہر آپ کو ملنے کے لیے آئیں گے، وہ آئے تھے آپ کے پاس؟ جی آج آئے تھے ہمارے پاس۔ تو کیا بات ہوئی آپ کی ان کے ساتھ؟ ان کو سپریم کورٹ چیف جسٹس صاحب نے بھیجا تھا کہ آپ جا کے دیکھیں ان بھوکمپاری کیمپ میں جو بچیاں پیدل آئی ہیں ان کے زخموں کو دیکھیں، ان کی حالت دیکھیں، ان کی حالت زار پہ آپ لوگ تھوڑا رحم کریں، اور ان کے لوائکی جو لاپتہ ہیں ان کو آپ بازیاب کیوں نہیں کراتے ہیں، تو اس سلسلے میں وہ آیا اور بچیوں کو بھی دیکھا، ان کے زخم پاؤں ان میں جو زخم تھے وہ بھی دیکھا، ان کی حالت زار بھی دیکھی، کچھ بچیاں جو میرے ساتھ تھی وہ ہاسپٹل میں بھی زیر علاج بھی ہیں، کچھ ادھر بھی ہیں، تو سب نے اپنا ان کو بتایا کہ ہمارے جو ہے لاپتہ افراد جو بھائی ہیں، کسی کا باپ ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا بیٹا ہے، ان کو بازیاب کرائیں، تو انہوں نے تسلی تو دی، پچھلے تسلیاں تو بہت ہیں لیکن اس سے ہم مطمئن نہیں ہوئے، جو وہ ایسی باتیں کر کے گیا کہ جی میں جا کے نواز شریف صاحب سے بات کروں گا، ان سے پوچھوں گا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اس طرح کی تسلیاں دے کے اس سے تو کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ ہاں اچھا، یہ جن لوگوں نے آج آپ کو ڈرانے کی کوشش کی، آپ پہ پسٹل نکالا، آپ کے خیال میں یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کوئی ڈیتھ اسکواڈ کے لوگ لگتے تھے، کیونکہ ان کا حلیہ اور ان کا چال ڈال اسی طرح تھا سر۔ اچھا تو جی تو لیکن آپ پہ تو پہلے بھی حملہ ہوا ہے، مجھے یاد ہے آپ پر بم کا حملہ بھی ہوا تھا، آپ پھر بھی باز نہیں آئے۔ ابھی آپ نے پچھلے دنوں کوئٹہ سے لے کے اور کراچی تک 730 کلومیٹر کا پیدل سفر کیا ہے، تو کیا اب آپ کا احتجاج ختم ہو جائے گا یا جاری رہے گا؟ نہیں، ہمارا احتجاج تو انشاءاللہ جاری رہے گا۔ ہم یہ 10 دسمبر کو اپنا یہاں ایک سیمینار کر رہے ہیں جو انسانی حقوق کا دن ہے، عالمی دن ہے پریس کلب کراچی میں، اس کے بعد ہم پھر اپنا لانگ مارچ شروع کریں گے اسلام آباد کی طرف سے۔ اچھا جی، یہ احتجاج تو ہم بند نہیں کریں گے جب تک ہمارا لاپتہ افراد بازیاب نہیں ہوا ہے، اس وقت تک ہمارا احتجاج اسی طرح جاری رہے گا۔ بہت بہت شکریہ ماما قدیر بلوچ کراچی سے ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے۔ آج ان پر ایک دفعہ پھر حملہ ہوا ہے، ابھی تھوڑے ہی دن پہلے انہوں نے 730 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کیا ہے کوئٹہ سے لے کے کراچی تک، اور ان کا جو اپنا سگا بیٹا ہے جلیل، اس کو کچھ عرصہ پہلے اغوا کیا گیا اور پھر وہ قتل کر دیا گیا۔ ماما قدیر بلوچ نے اس کی ایف آئی آر بھی کٹوانے کی کوشش کی، ایف آئی آر نہیں کٹوائے گی۔ اب یہ مسئلہ جو ہے یہ بڑا اہم ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اور خواجہ آصف صاحب جو وزیر دفاع ہیں وہ آج ماما قدیر بلوچ کو ملنے بھی گئے۔ ماضی میں خواجہ آصف صاحب ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے سب سے پہلے نہ صرف قومی اسمبلی میں بلکہ میڈیا پر بھی اس معاملے کو بڑے بھرپور طریقے سے اٹھایا۔ پچھلے سال نہیں، اس سے پچھلے سال نہیں، اس سے پچھلے سال بھی نہیں، 2007 میں جب پرویز مشرف اس ملک کا حکمران تھا، خواجہ آصف صاحب نے ہمارے پروگرام میں کیا باتیں کی تھی، آئیے سنیے۔
آپ والد ہیں، آپ پیرنٹ ہیں، میرا بھائی وسیع ظفر بھی پیرنٹ، ہم یہاں پہ پیرنٹ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ امیجن کریں کہ خدا نخواستہ ہمارا کوئی بچہ جو ہے وہ اس طرح لاپتہ ہو جائے اور اسٹیٹ جو ہے اس کو غائب کر دے، اس کا کیا حال ہوگا. میں کہتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ تعالی جن لوگوں نے یہ کام کیا ہوا ہے وہ اس جہاں میں بھی اس کا جو ہے اس کی سزا پائیں گے اور اللہ تعالیٰ کو بھی جا کے اس کے لیے جواب دہ ہوں گے. اس سے بڑا ظلم جو ہے انسانیت کے ساتھ نہیں ہو سکتا کہ کسی فورن کنٹری کو خوش کرنے کے لیے آپ اس ملک کے لوگ جو ہے اٹھا کے ان کے آگے $350 ملین کے بیچتے ہیں، پھر فخر کے ساتھ کتابوں میں لکھیں گے ہم نے بندے بیچے ہیں، اور اس کے بعد مسنگ پرسن جو ہیں وہ لوگ جو ہیں اس کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ پکارتے ہیں اپنے بچوں کو، اپنے لاڈلوں کو، اپنے پیاروں کے نام لے لے کے پکارتے ہیں. ان کے بڑھاپے میں یہاں پہ وہ دھکے کھا رہے ہیں سڑکوں پہ، اور اگر سپریم کورٹ جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے کوئی دادرسی ان کی کرتی ہے تو اس کے خلاف سازشیں کرتے ہیں. کبھی کہتے ہیں ہم قانونی آئین میں ترمیم لے آئیں گے، کبھی کہتے ہیں ان ججوں کو بدل دیں گے، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ان لوگوں کو مرنا یاد نہیں رہا ہوا؟ ان لوگوں کو خدا یاد نہیں رہا ہوا؟ ان لوگوں نے جانا، ہم لوگ 2 دفعہ اقتدار میں آئے، گھر چلے گئے، یہ لوگ بھی چلے جائیں گے، سب لوگ چلے جائیں گے، دنیا سے بھی چلے جائیں گے. ان لوگوں کو خدا کا خوف نہیں رہا ہوا. جو لوگ جو ہیں بے بس لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی دن جواب دیں گے. تو یہ بڑی اہم بات تھی. 2007 میں خواجہ صاحب نے کہا کہ جو لوگ دوسروں پہ ظلم کرتے ہیں ان کو کہیں نہ کہیں تو جواب دینا ہے، تو جواب دہی کا وقت